کیا ٹائملی شادی نہ کرنا یا بڑی ایج میں جا کے شادی کرنا بھی ریزن ہے انفرٹیلٹی کی؟ انا جو سب سے ہائی فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے نا دونوں میں آئی وڈ سے، ٹھیک ہے، بٹ اسپیسیفکلی ہم فیمیلز کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے نا، سو اللہ میں نے اس کی اووریز میں، انڈے دانیوں میں اس کا پول آف ایگز رکھ دیا ہے، اب اور نہیں بننا. اوکے. پوری زندگی وہی ایگ کا ریزرو جو ہے، جو ایٹ برتھ اس بچی کے اندر ہے، وہ اینڈ تک چلنا ہے. ٹھیک ہے. جب پیریڈز شروع ہوتے ہیں، ہر ماہواری کے ساتھ جب اس کے ایگز میچور ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا پول ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ امیجن کرو ایک باسکٹ ہے، اس کے اندر سے ہر مہینے ہم نے کچھ جو بالز ہیں باہر پھینک دی، آہستہ آہستہ بالز کا ریزرو کم ہو رہا ہے، تو ایونچولی وہ ختم ہو جائے گا. سو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دا کلاک از ٹکنگ، ایج بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی کچھ ہمارے جو ویسٹ کا جو میڈیا ہے اور کچھ ہم نے نیگیٹو فیمنزم پروموٹ کر دیا ہے کہ جی یور پروفیشن کمز فرسٹ، بچے ہو جائیں گے. یہ اتنی غلط چیز ویسٹ نے پروموٹ کی ہے نا، وہ اس کے اوپر خود بھی اب جو ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں نظر اندازی کہ ہم سے غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا کیا کہ بچیاں جب لگ جاتی ہیں اپنی اس کی طرف تو وہ اپنی فرٹیلیٹی کو پاز پہ لے جاتی ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی کر لوں گی، پہلے میں ذرا اپنا فلاں جگہ میں کریئر میرا بڑی اس پہ ٹف اس پہ سٹیج پہ ہے، مجھے کر لینے دو. لیٹس سے 34 35 وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب سوچتے ہیں اس بارے میں. اسٹارٹ کرتے ہیں، کنسیو نہیں کرتے، کچھ مہینوں بعد انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، پینک کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پینک، انگزائٹی، ڈپریشن، پہلے میں نے کہا فرٹیلیٹی کے دشمن ہیں. چیزیں اور بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ پہ جاتے ہیں، ہم لوگ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی اس باسکٹ میں تو ریزرو ہی کم رہ گیا. اچھا. مزید پینک کریٹ ہوا، مزید کنسیو کرنا مشکل ہو گیا. سو بچیوں کے لیے یہ میسج ہے جن کی ٹائم پہ شادی ہو رہی ہے اور وہ جان کے اس کو کریئر کے لیے پیرنٹس کہتے ہیں اچھا چلو جاب کر لے، بچی ہماری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے پھر بچے کریں. تو یہ جو آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے نا، وہ غلط مشورہ دے رہا ہے. پہلے تو کوشش کریں کہ بچوں کی ٹائملی شادیاں ہو جائیں، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرٹیلیٹی کے لیے بھی اور پراپر ویل بینگ کے لیے بھی. ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ ڈپریشن، انگزائٹی بچوں میں بہت بڑھ گئی ہے. بالکل بالکل. فار ملٹیپل ریزنس اینڈ ون آف دیٹ ریزن از کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. ہمارے پاس اب آج کل ایسی بچیاں بھی آ رہی ہیں، ویری ینگ کڈس، اور ان کے ایگز ختم ہو گئے. اچھا. سو ملٹی فیکٹورل ہے. یس، کسی ایک چیز کو ہم نہیں ایسے اتنے سویئر کیسز میں کہہ سکتے کہ جی جسٹ بیکاز اس کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے تو اس کے انڈے بالکل ختم ہو گئے. لیکن یس ون آف دا فیکٹرز. باقی جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، باڈی میں میوٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں، اووریز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ان میوٹیشنز کی وجہ سے. اور اسی طرح سپرم بھی ہیں. اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں جن کے سپرم زیرو ہیں. پہلے نہیں تھا اتنا. اور وہ بھی لائف سٹائل کی وجہ سے. ملٹی فیکٹوریل اگین. ٹھیک ہے. کچھ جینیٹک ہو سکتا ہے، کچھ لائف سٹائل ہو سکتا ہے. جہاں پہ اب سپرم کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے اپنی لیب کا نا کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا پچھلے چند سالوں کا، لیٹس سے 10 ایئرس کا. آئی تھنک ہم نے 10 سال کا کمپائل کیا تھا. اور ہم نے دیکھا الارمنگ ٹرینڈ کہ سپرم نیچے جا رہے ہیں.